جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا نہیں تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے خبر۔ میرے بھائی ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، ایک نوجوان ملک شام میں رہتا تھا، اس کے موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے چاچا کو بلایا، چاچا کو بلا کر کہنے لگا کہ اے چچا جان، اگر اللہ تعالی میرا معاملہ اگر میرے ماں کے حوالے کر دے تو میری ماں میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گی؟ تو چاچا کہنے لگا واللہ اگر اللہ تعالیٰ تیرا معاملہ تیرے ماں کے حوالے کرے گی تو تیری ماں تجھے فوراً جنت میں داخل کر دے گی۔ تو اب یہ نوجوان کہنے لگا کہ اے چچا جان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو میری ماں سے زیادہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ میری ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا، کفن دفن کر دیا گیا، جب دفن کرنے کے وقت جو ہے جب خبر میں جب رکھا گیا، رکھ کے جو ہے جیسے ہی چچا جو ہے اوپر خبر کے اوپر آیا تو خبر میں رکھ کے جو ہے ایک اینٹ جو ہے گر گئی تھی۔ جیسے ہی وہ ایک اینٹ جیسے ہی گری، چاچا جب جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ خبر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری خبر کے اندر جو ہے ایک نور بھر دیا ہے، ایک روشن جو ہے منور ہو گیا اس کے اندر، اور جہاں تک جو ہے نگاہ جا رہی ہے وہاں تک جو ہے خبر کو جو ہے کشادہ کر دیا، وسیع کر دیا گیا۔ تو میرے بھائی خبر کا عذاب کیا ہے؟ پرہا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم مرنے سے پہلے موت کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کرنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ ہم کیا ہے گنی چنی زندگی کے لیے جو ہے ہم 24 گھنٹے محنت کرتے ہیں۔ پہلے میں مثال دیتا تھا 12 گھنٹے کرتے ہیں، ہم 24 گھنٹے محنت کرتے ہیں۔ پہلے ساتھی جو ہے دن میں کام کرتے تھے، ماشاءاللہ رات میں بھی کام کرتے ہیں۔ چند سالہ زندگی کے لیے ہم پورا وقت دیتے ہیں، مگر جو لامحدود جو زندگی ہے، جو ہمیشہ کی جو زندگی ہے، اس کے لیے ہم تیاری نہیں کرتے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے 3 دوست ہیں۔ پہلا دوست وہ جو تو نے خرچ کیا وہ تیرا ہے، جو باقی ہے وہ تیرا نہیں ہے۔ جو تو نے خرچ کیا وہ تیرا ہے اور جو باقی ہے وہ تیرا نہیں ہے، یہ ایک دوست ہو گیا۔ اور دوسرا دوست جو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، تیرے ساتھ رہیں گے، ہمیشہ کہتے رہتے ہیں تیرے ساتھ رہیں گے ہمیشہ۔ جب بادشاہ کا دربار آتا ہے، جب بادشاہ کے دروازے کے پاس آ کے اسے چھوڑ کے تنہا نکل جاتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ خبر تک جو ہے رشتہ دار ساتھ دیتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ کے نکل جاتے ہیں۔ اور تیسرا دوست کون ہے؟ اس کے اعمال ہیں، اور یہ اعمال کیا ہے؟ بالکل سستا معاملہ ہے، بالکل سستا سودا ہے۔ یہ جو اعمال ہے، جو ہم اعمال جو کرتے ہیں، یہ بالکل سستا دوست ہے ہمارا۔ اور یہی جو تیسرا دوست ہے، خبر میں بھی ساتھ آئے گا، حشر میں بھی ساتھ آئے گا، اور جنت میں جب داخلے تک بھی جو ہے ہمارا اعمال جو ہے ساتھ آنے والے۔ پہلا دوست کون ہے؟ ہمارا مال ہم نے جو خرچ کیا وہ ہمارا ہے، جو باقی ہے وہ کس کا ہے؟ دوسروں کا ہے، اوروں کا ہے۔ تو میرے بھائی جو رشتہ دار جو ہیں وہ خبر تک ساتھ آنے والے ہیں۔ جو تیسرا جو دوست ہے وہ جو ہے ہمارے اعمال ہیں، نیک اعمال۔ اس لیے ہم نیک عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے رہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہمیشہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جو ہمیشہ اپنی زبان سے جو ہے یہ کہتا رہتا ہے،
لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہتا ہے، اس کی تسبیح بیان کرتا رہتا ہے، اللہ کا نام جو ہے وہ گنگناتا رہتا ہے، لا الہ الا اللہ کو پڑھتا رہتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ مرتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے اس کو خبر کا عذاب نہیں دے۔ تو اس لیے میرے بھائی ہم کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ ہماری زبانوں پر جو ہے ہم ہمیشہ اللہ کا نام لیا کریں، لا الہ الا اللہ کا ورد ہم کرتے رہا کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بیماری کی حالت میں قل هو اللہ احد پڑھتا رہتا، کیا پڑھتا رہتا ہے؟ قل هو اللہ احد کا جو سورہ ہے، پورا مکمل سورہ قل هو اللہ احد کا جو سورہ پڑھتا رہتا ہے، بیمار ہے، بیماری کی حالت میں وہ پڑھ رہا ہے، بیماری کی حالت میں ہی اس کی موت ہو گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، اور دوسرا قیامت کے دن فرشتے وہ شخص کو اپنے ہتھیلیوں پر بٹھا کر پل صراط کا راستہ پار کرائیں گے اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ دیکھو بھئی کتنا آسان جو ہے وظیفہ ہے، کتنا آسان عمل ہے۔ قل هو اللہ احد کے سورے کو ہم گنگناتے رہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کی بیوی جو ہے دشمن ہو گئی ہے، یا بھائی بہنیں دشمن ہو گئی ہیں، یا جو ہے گاؤں والے دشمن ہو گئے ہیں، لوگ جو ہے اس کے دشمن ہو گئے ہیں، حاسدین ہو گئے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ قل هو اللہ احد کے سورے کو پڑھتا رہے۔ اگر قل هو اللہ احد کے سورے کو پڑھیں گے تو جتنے بھی وہ اس کے دشمن ہو گئے ہیں وہ سب دوست ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے دیکھو قل هو اللہ احد کے سورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنا پاور رکھا، بالکل آسان سورہ ہے، سب کو آتا کہ نہیں؟ ماشاءاللہ سب ساتھیوں کو آتا قل هو اللہ کا سورہ۔ پھر جو ہے اور ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اگر آیت الکرسی کو پڑھے گا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھے گا، جب اس کا انتقال ہو جائے گا، جیسے ہی اس کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ کتنا آسان